الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے اور نہ ہی ان کی اذیتوں پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ صرف عبادات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ اور ہمیں قرآن و حدیث سے بہت سارے ایسے اصول ملتے ہیں زندگی گزارنے کے کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انہی اصولوں میں سے یہ ایک اصول ہے زندگی گزارنے کا، جو کہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے۔ بڑا ہی زبردست اصول ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہماری بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم بالکل کسی ایک کونے میں جا کے اکیلا انسان بیٹھ جائے، کسی پہاڑ میں پہاڑوں میں چلا جائے، جنگلات میں چلا جائے، صحرا میں جا کے اکیلا ایک خیمہ لگا کے بیٹھ جائے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ نہیں اب بس میں اکیلا زندگی گزاروں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، مین از اے سوشل اینیمل۔ تو کیا ہے کہ آپ نے سوشلائز تو کرنا ہوتا ہے، آپ اس چیز کو ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سچویشن کے اندر جب آپ سوشلائز کرتے ہیں اور مختلف لوگ جب ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جن میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ان سچویشن کے اندر رکھنا ہے۔ جب بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے اور بات چیت ہوگی تو یاد رکھیں کہ بہت سارے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ اس کے اندر کور ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات میں یونیک ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی ذات میں یونیک ہے۔ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ 100% ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اس فیکٹ کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ کے زندگی گزاریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مختلف لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہر انسان ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس کی چوائسز الگ ہو سکتی ہیں، اس کے کھانے کی چوائسز الگ ہو سکتی ہیں، اس کے کپڑوں کی چوائسز الگ ہو سکتی ہیں، اس کی فلاسفی آف لائف بڑی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ جو بڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایوریج ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہے تو مسلمان لیکن بالکل دین کا کوئی الف بے بھی نہیں پتہ، بالکل پریکٹسنگ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کی کمپنی کے اندر ہیں، وہ آپ کے سوشل سرکل کے اندر موجود ہیں، آپ کی فیملی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہر انسان کا کسی ایک مسئلے کے متعلق رائے الگ ہو سکتی ہے، تو ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ پرابلمس کی یہ بنتی ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں جیسا سوچتا ہوں یا مجھے اگر ایک چیز اتنی اچھی طریقے سے آ رہی ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اتنی بیسک سی بات ہے، اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں اور اس کو میں سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم اپنی سوچ، اپنے علم، اپنے پرائرٹیز، پریفرنسز اور چوائسز کے حساب سے ایک خاص طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ایک خاص طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہی صحیح بہترین طریقہ اور یہ صحیح بات ہے۔ تو کیا ہے کہ پھر ہمیں دوسروں کی باتیں کئی دفعہ جب اس سے الگ لگتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں پرابلمز آتے ہیں۔ اور اس حدیث میں ایکچولی اسی سچویشن کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ جب تم لوگ اکٹھے رہو گے تو کیا ہوگا۔ پہلی چیز اس حدیث سے کیا پتہ لگتی ہے کہ مومن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اجتماعیت کا سبق دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بس تم اگر جس طرح کے بھی انسان ہو، اچھی زندگی ہے بری زندگی ہے، بس تم اپنے آپ کو الگ کر لو، اکیلے زندگی گزارو، کسی سے کوئی انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں بہرحال مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر ہی رہنا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ
انڈیویجولزم جو ہے ہمارے دین کے اندر اس چیز کو انکریج نہیں کیا جاتا. آپ کو کلیکٹیولی رہنا ہے, چاہے وہ فیملی سسٹم ہو, چاہے وہ آپ کے جاب کا ہے, چاہے وہ آپ دین کی دعوت کا کام کریں, کچھ بھی کر رہے ہیں. جماعت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان مسلمانوں کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اسی لیے اگر آپ جمعے کی نماز دیکھیں تو جمعے کی نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے وہ قائم رہے. پورا ہفتہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز اپنے آفس کی مسجد میں پڑھ رہا ہے فار ایگزامپل, تو وہ ایک چھوٹا جو ہوتا ہے جماعت جو ہوتی ہے آفیسز کے اندر اگر ہو رہی ہے تو چھوٹی جماعت ہوتی ہے, چند لوگ ہوتے ہیں مل کے پڑھ لیتے ہیں. لیکن جمعے کے دن خاص طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو جامع مسجد ہوتی ہے وہاں پہ سب کا اکٹھا ہونا, یہ اس چیز کو ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہم سب نے اجتماعی طور پہ زندگی گزارنی ہے اور ہماری ایک اسٹرینتھ ہے اجتماعیت. تو پہلی چیز تو یہ کلیئر ہے کہ ہم نے رہنا اکٹھے ہے, مل جل کے رہنا ہے, ہم ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے, اکیلے آئسولیشنس کے اندر پاکٹس کے اندر ہم نہیں رہ سکتے. دیٹس ناٹ سم تھنگ وچ آور ریلیجن ٹیلز اس. دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے تو پھر تکالیف تو آئیں گی, مطلب اس وقت پھر پرابلمس تو آئیں گے. یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ ہم اگر چند دوست ہیں, ایک فرینڈس کا سرکل ہے, یا ایک فیملی کے اندر اکٹھے لوگ رہ رہے ہیں, یا اگر اپنے آفس کے اندر کچھ ٹیم ممبرس ہیں, جدھر بھی آپ رہیں گے چند انسان اکٹھے ہوں گے, وہاں پہ تکالیف آئیں گی. اب تکالیف سے مراد کیا ہے کہ تکالیف سے مراد یہ نہیں کہ اب روزانہ تھپڑ پڑیں گے, یا کوئی شخص یہ کہ بھئی یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی روز تھپڑ مارتا ہے تو میں ایکسیپٹ کر لوں. فزیکل اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تکالیف جو ہوتی ہیں جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو ڈفرینٹ قسم کی تکالیف ہوتی ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, اور یہ نیچرل ہے, یہ ہوگا, یہ اوائڈ نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے پتہ لگ رہا ہے. اب وہ رویے کیا ہیں, کیا کیا ہو سکتے ہیں, یا بلکہ آپ یوں کریں کہ ان رویوں پہ آنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بلکہ ہم رویوں کے پہلے بات کرتے ہیں, دوسری بات پہ بعد میں آتے ہیں. اب وہ تکالیف کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں, اور ہم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب اپنے گیدرنگس کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ کیا ہے, لیکن ہم ان کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے. پہلی فارم کیا ہو سکتی ہے اس کی کہ کوئی شخص آپ کی بےزتی کرے یا آپ کے ڈس رسپیکٹ کرے. ایسا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسے سچویشنز آتی ہیں کہ کہیں پہ بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور کسی کو کسی کی بات اچھی نہیں لگی, اور کیا ہوا کہ اس بات کے اوپر اختلاف ہوا, اور اس کے اوپر کیا ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے کی بےزتی کر دی. میں نے پرسنلی ایسی آفس کے اندر میں نے ایسی سچویشن دیکھی جہاں پہ پوری ٹیم کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور ایک شخص ہے وہ اس کا دوسرے کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہا تھا, آئی ڈونٹ نو پہلے سے چل رہا تھا. تو ڈیورنگ دا میٹنگ, اور یہ میں آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات بتا رہا ہوں جہاں پہ آپ کی جو رسپیکٹ اور یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہوتا ہے بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی کیا تھا, اینڈ میٹنگ کے دوران جو ہے ایک بندے نے دوسرے بندے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اٹ واز اے ویری آکورڈ سچویشن, لیکن بہرحال ہوا. لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ یہ سچویشن کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ بیٹھے ہیں اور کسی شخص سے آپ کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی, اس نے آپ کو آگے سے سب کے سامنے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تکلیف کی ایک فارم یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اچانک ہی آپ کی بےزتی کرنا شروع کر دے. دوسری فارم تکلیف کی کیا ہو سکتی ہے, کرٹیسزم, تنقید. ایسا شخص ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر تنقید ہی کرتا رہتا ہے. اب اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ بیٹھے ہیں, آپ کوئی بات ہوئی, آپ کے کپڑوں پہ تنقید کرنا شروع کر دی, تم نے کپڑے بڑے عجیب سے پہنے ہوئے ہیں, تم ہر وقت یہی کلر کیوں پہنے رکھتے ہو, یہ تو اسٹائل ہی بڑا عجیب سا ہے, پتہ نہیں تم 1970s میں ابھی بھی رہ رہے ہو, وی آر ان 21st century, وی شوڈ بی ہیونگ سم ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈریسنگ, ابھی بھی تم پرانے قسم کے کپڑے پہنتے ہو, نہیں یہ والا کپڑا تو بڑی ہلکی کوالٹی کا ہے, تمہاری یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی. آلویز کرٹیسائزنگ. آپ کو ایسے کریکٹرز ملیں گے جو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, اور ان کو موقع جہاں ملے گا وہ آپ پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے, آپ کی بات پہ کرٹیسائز کریں گے, آپ کے لباس پہ کرٹیسائز کریں گے, آپ کے لکس پہ کرٹیسائز کر دیں گے, آپ کی سوچ پہ کرٹیسائز کر دیں گے. لیکن کیا ہے کہ وہ کرٹیسزم جو ہوتا ہے وہ کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. اب کیا ہے, جس کے اوپر آپ کو اگر کانسٹنٹلی تنقید ہو رہی ہے آپ پہ, اگر کانسٹنٹلی نہیں بھی ہو رہی, ون آف سچویشن آ گئی, کسی نے آپ پہ تنقید کر دی, تو کیا ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے نا, انسان کو برا لگتا ہے. کسی انسان کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری ذات کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جائے. ہم لوگ کو اتنے اعلیٰ ظرف والے نہیں ہیں کہ
ہماری اگر کوئی ہماری اصلاح کے لیے کوئی ہمیں بات کہ تو ہم اس کو سمجھے. ایک تو جو کہنے والا ہوتا ہے اس کا بھی ظرف کوئی نہیں, اس کا مقصد کوئی اصلاح نہیں ہوتا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے میں اس کو نیچا دکھاؤں. سننے والے کو بھی پتا تھا کہ میری تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے ڈیگریڈ کرنا ہے, اس لیے جو ہے وہ تنقید میری کی جا رہی ہے. تو بہرحال ہم جو اس سچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور انسان کو اچھا نہیں لگتا. اسی طریقے سے تکلیف کی اور فارم کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بڑی کلاسیکل فارم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی تعریفیں کرنا, سیلف پریزز. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شخص اپنی تعریفیں کیے جا رہا ہے, وہ کانسٹنٹلی بس یہی بولے جا رہا ہے دیکھو میں نے یہ کیا تھا, میں وہاں گیا تھا, میرے کپڑے ایسے تھے, میں وہاں سے کپڑے لیتی ہوں, میری آفس کے اندر میری یہ تعریف ہوگی, میرے کولیگس کہتے تم بہت اچھا کام کرتے ہو, وہ فلاں یہ کہتے تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, میرے بچے جاتے ہیں میرے بچوں کی بڑی تعریف, ہر وقت اپنی ذات کی تعریف. اب یہ جو اپنی ذات میں گم تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اس کو تو لگتا ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے, لیکن دوسرے کے لیے وہ تکلیف کا سبب ہوتا ہے. وہ دوسرا بندہ بیٹھا بیچارہ کیا کرے گا, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. آپ اپنی تعریفیں کیے جا رہے ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرا آپ کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بڑا زبردست کا, ٹھیک ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے, لیکن اگر آپ مستقل اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے اس رویے سے دوسرا بندہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا. اگر وہ آپ کو شو نہیں بھی کرے گا, ظاہری بات ہے کہ وہ اگر آؤٹ آف رسپیکٹ آپ کو ایسا ریئیکشن نہیں دے رہا کہ بھئی وہ عجیب سا لگ رہا ہو, لیکن آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کی تعریفوں سے اور آپ کی ذاتی زندگی سے کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کسی کو یہ شوق نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے بارے میں یہ جاننا چاہے کہ بچہ کپڑا کیسا پہنتا ہے, کھانے میں کیا کھاتا ہے, سب کہتا ہے. وہ آپ کے اپنا پرسنل معاملہ ہے. آپ اپنی ذات کی تعریفیں جب کرنا شروع کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے آکورڈ سچویشن ہوتی ہے. مطلب میں اگر بیٹھا ہوں کہیں پہ اور میں اگر تعریفیں کروں گا تو سننے والے کو مجھے پتا ہے کہ میری تعریفیں سن کے دوسرا کہ کہہ رہے کس قسم کا انسان ہے, یہ تو اپنی ذات میں اتنا گم ہے کہ اس کو اپنی تعریفیں اور اپنی چیزوں کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. تو یہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے ایک اذیت کا سبب ہوتا ہے, کیونکہ یہ کوئی کمفرٹیبل سچویشن نہیں ہوتی کہ ایک بندہ ہر وقت بیٹھا اپنی باتیں کرتا رہے, اپنی ذات کی باتیں کرتا رہے اور اپنی تعریفیں کرتا رہے. تو اذیت یا تکلیف کی ایک فارم یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس رویے سے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی کبھی تکلیف کس چیز کے اوپر ہوتی ہے, اگر کسی بات کے اوپر اختلاف ہو گیا, ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا, اور یہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ بہت کامن چیز ہوتی ہے. یہ گھروں کے اندر بھی پرابلمز ہوتے ہیں, کسی ایک خاص بات کے متعلق, کسی ایک خاص مسئلے کے متعلق ہو سکتا ہے آپ کی اپنی ایک رائے ہے اور دوسرے بندے کی اپنی ایک رائے ہے. اور کلاسیکل ایگزامپل جو پچھلے دنوں بڑی کامن تھی وہ کووڈ ویکسین کے اندر ہی بہت سارے ایسی سچویشن, بہت سارے گھروں کے اندر, بہت ساری جگہوں کے اندر یہ ایشو کافی ہاٹ بھی رہا کہ ایک اسکول آف تھاٹ کیا تھا, وہ کہتا تھا بھائی ویکسین لگوانا مسٹ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا تھا بھائی ویکسین نہیں لگوانی کیونکہ تم لگواؤ گے تو 2 سال بعد مر جاؤ گے. تو یہ ایک بڑا کامن فینومینا تھا. بڑی فیملیز کے اندر, آفیسز کے اندر, بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر اس کے اندر کیا تھا, 2 اوپینینز چل رہے تھے اور 2 گروپس چل رہے تھے. جو گروپ لگانے والا تھا وہ کہتا تھا بھائی نہیں لگواؤ گے تو مر جاؤ گے, اور جو لگوانے والا تھا اور نہ لگوانے والے تھے وہ کہتے بھائی تم لگواؤ گے تو مر جاؤ گے. تو یہ اور کیا تھا, پھر ایک دوسرے پہ کئی دفعہ ہوا کہ وہ انفورس ہونا شروع ہو گیا. یہاں پہ کیا کرنا تھا, یہ بھی تکلیف والی بات ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ میں نے نہیں لگوانی اور دوسرا لگوانے والا اس کے اوپر چڑھائی کرتے نہیں, لگواؤ لگواؤ لگواؤ. اس کی پرسنل چوائس ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں لگوانی تو نہیں لگوانی. ہاں الا یہ کہ آبویسلی کہیں پہ مینڈیٹری ہیں اور ریکوائرمنٹس وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں صرف ایک ڈفرینس آف اوپینین کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں پھر کیا تھا. یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی رائے کے خلاف کوئی بندہ آپ کے اوپر بہت اسٹرانگلی جائے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو برا لگتا ہے. اسی طریقے سے آپ ایون عبادات کے اندر دیکھ لیں, عبادات کے اندر بھی بہت ساری ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں. ایک ہی گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے کہ جہاں پہ رفع الیدین کرنا ہے, ہر جہاں پہ جو رفع الیدین کی ضرورت ہے وہ کرنا ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں بھی بس صرف ایک دفعہ جب اللہ اکبر کر دیا, ایک دفعہ رفع الیدین کر لیا, اس کے بعد جو ہے کہیں پہ رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کرنے والا جو ہے وہ نہ کرنے والے کے اوپر زور زبردستی کرنا شروع کر دے, یا نہ کرنے والا دوسرے کو کہنا شروع کر دے بھائی نہیں میں تم سے رکوا کے ہی چھوڑوں گا, نیکسٹ ٹائم تم نے ہاتھ اوپر کیا میں نے ہاتھ باندھ دینے ہیں تمہارے. اور کیا ہے, یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے نا, لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب ایک گھر کے اندر ایسا ہو رہا ہے, میں پرسنلی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں پہ ایک ہی گھر میں شوہر کرتا ہے بیوی نہیں کرتی, بیوی کرتی ہے شوہر نہیں کرتا,
لیکن کیا ہے، اگر اب اس چیز کو ایشو بنا لیا جائے اور کانسٹنٹلی جو ہے ایک دوسرے کو یہ بتایا جائے نہیں تم غلط ہو میں صحیح ہوں، اور وہ کہ نہیں میں صحیح ہوں تم غلط ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ کوالٹی آف لائف کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. لیکن کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے کسی بات کے اوپر، تو اس کے اندر کیا کرنا؟ صبر کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر مسلط کر کے ہی چھوڑنا ہے. اور دین کے اعتبار سے بھی ایک بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جب دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں نا، تو میں نے اس کو اتنی دفعہ کہا کہ وہ یہ کام کرو لیکن وہ کرتا ہی نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھو لیکن وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے کروا کے رہوں اس سے؟ تو یاد رکھیں کہ دین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ پیغام پہنچانے کی دی ہے. اس کسی پہ زبردستی کر کے عمل کروانے کی ذمہ داری نہیں دی. فذکر انما انت مذکر. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کر دیجئے. نصیحت کرتے نہیں، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں. لست علیہم بمسیطر. آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کو آپ جبراً دین کے اندر لے آئیں گے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی کہ صرف پیغام پہنچانا ہے، تو پھر ہم کس بیس کے اوپر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسرے بندے کو جبراً کوئی عمل کروانا ہے؟ تو کیا ہے کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ڈفرینس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہیٹڈ آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. پالیٹکس ایک اور کلاسیکل ایگزامپل ہے. اول تو میں کہتا ہوں پالیٹکس ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس لائک اے بلیک ہول. وہ ایسا کالا گڑھا اور کنواں ہے کہ جس کے اندر بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل بھی جائے گا وہ گم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے، نہ اس میں کوئی صحیح بات ہے نہ اس میں کوئی غلط بات ہے. ہر چیز جو انفارمیشن کے اوپر بیس ہے، انفارمیشن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اور جس چیز کی اوتھینٹسٹی نہیں اس کو آپ پروو نہیں کر سکتے، اور نہ آپ پروو کر سکتے ہیں نہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے پولیٹیکل ڈسکشن کہ جس کا میں نے آج تک کبھی کوئی کنکلوزیو سچویشن دیکھی نہیں کہ بھئی ہاں سب ایگری کر جائیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نہیں ایگری کرتے ہیں، ہمارے ظرف ہی نہیں ہیں. تو اگر ہمارے ظرف ہی نہیں ہے کسی چیز کو ڈسکس کرنے کے، تو پھر کیا ہے کہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے صرف بدمزگی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے لیے ہم تکلیف کا سبب بنیں گے، اذیت کا سبب بنیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ڈفرینس آف اوپینین، اختلاف رائے بھی ایک ایسی سچویشن جہاں پہ تکلیف جو ہے وہ انسان کو ہوتی ہے ایک دوسرے کی رائے سے. لیکن ہمیں سیکھنا ہے کہ بہرحال اس کے باوجود ہمیں ساتھ رہنا. اور 5ویں چیز کیا ہوتی ہے؟ کئی دفعہ اذیت کا سبب جب آپ اجتماعیت میں ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا رہے. مایوسی کی باتیں، پتہ نہیں کیا ہوگا جی، ہمارے ملک کا کیا بنے گا، ہم تو ختم ہو گئے، یہ پانی بھی نہیں آتا، گیس بھی نہیں آتی، بجلی کا بھی مسئلہ ہے، ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، اور فلاں بندہ مر گیا، فلاں کی ٹانگ کٹ گئی، فلاں کا بازو ٹوٹ گیا، فلاں کی بلی کو کووڈ ہو گیا. تو مطلب کہ ہر ایک کی زندگی کے آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ایک کے سٹریس کو اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. ہر وقت مایوسی کی باتیں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے کبھی تو آپ کو ریئلائز ہوگا آپ اچھے خاصے ماشاءاللہ تبارک اللہ خوش حالت میں تھے، آپ نے کہا بھی آج میں اپنے دوست سے ملوں گا جا کے، بڑے ایمان کی حالت میں تھے. آپ گئے جی، وہ دوست ایسا ہے جس کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ نیگیٹو باتیں کرنے والا. آپ بیٹھے، وہ 20 منٹ کے اندر آپ کے موڈ کا بیڑا غرق کر کے دھجیاں اڑا کے آپ کہیں گے پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کر دی تھی آج اس سے میں مل لیا. وہ ایسا ٹارچر دیں گے آپ کے دماغ کو مایوسی کا کہ انسان کو تھوڑی دیر میں یوں لگے کہ بس میرے بھی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہی ہے. اس کا مطلب ہے ہر چیز لگے گی بس ختم ہونے والی ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے، ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے. اچانک ابھی جو ہے وہ ایک بڑا سا دھماکہ ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا. سو یہ مایوسی کی جو باتیں ہیں یہ بھی بڑی اذیت ہوتی ہے. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بھی بات بھی مت کریں، اگر پازیٹیو باتیں نہیں کر سکتے تو نیگیٹو بات بھی مت کریں، اور اگر کوئی بات نہیں کر سکتے تو پھر واقعی آپ خاموش بیٹھیں. وہ آپ کا دوسروں پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گے، وہی آپ کا دوسروں پہ سب سے بڑا احسان ہوگا. تو کیا ہے کہ یہ نیگیٹو ڈسکشنز اور مایوسی کی باتیں یہ بھی اذیت کا سبب بنتے ہیں. جو بندہ سن رہا ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے اس کو سٹریس فیل ہوتا ہے. ہماری ہر بات کا یاد رکھیں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی جو ہر بات ہوتی ہے اس سننے والے کی ذات کے اوپر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہوتا ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی بات کا بہت گہرا اثر لیتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کم اثر لیتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی ایک اسکل سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی باتوں کو فلٹر کیسے کرنا ہے, کہ کون سی بات ہمیں سننی ہے, کون سی نہیں سننی, کون سی سیریس لینی ہے, کون سی سیریس نہیں لینی, کون سی بات کو اہمیت دینی ہے, کون سی بات کو اہمیت نہیں دینی, کون سی بات دل پہ لینی ہے, کون سی بات دل پہ نہیں لینی. یہ سیکھنے والی چیز ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہم نے سیکھا ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ جب مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں, دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. اب ان ساری سچویشن کو دیکھا جائے تو کیا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کلیکٹیولی کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اجتماعیت میں ہوتے ہیں. اب یہ سچویشنز اگر سامنے رکھی جائیں تو اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر 3 قسم کے آپ کے کیٹیگریز آف پیپل بن جاتے ہیں, 3 طرح کے لوگ بن جاتے ہیں, یا 3 طرح کے رویے آتے ہیں اس حدیث کے مطابق. پہلا کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں, پہلا رویہ کیا ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی تکالیف پہ صبر کرتا ہے, یہ پہلی کیٹیگری آف پرسن بن جاتی ہیں کہ اس ساری سچویشن میں پھر ایک وہ لوگ ہوں گے جو اس کو فالو کر رہے ہوں گے. دوسرا وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے درمیان رہتا تو ہے لیکن ان سے آنے والی تکالیف پہ صبر نہیں کرتا. آئے گا ہر مجلس میں, کسی بھی پارٹی میں بلا لیں, کسی بھی گیدرنگ میں بلا لیں, کسی بھی ڈنر پہ بلا لیں, پیچھے نہیں رہے گا, وہ جگر ہر جگہ پہنچے گا. لیکن جدھر بھی آئے گا اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس نے آ کے کوئی ایسی پخ ضرور چھوڑنی ہے جس کے اوپر پھڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بونگی مارے گا جس میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, یا ایک بدمزگی پھیل جائے گی, یا کسی نے اگر ذرا سی بات اس کو کہہ دی تو اس نے پھٹ جانا ہے اور دوسرے پہ چڑھائی کر دینی ہے. تو کیا ہے, آیا تو ہے, اپنے آپ کو کاٹا نہیں, لیکن کیا ہوا کہ اگر ذرا سی کوئی تکلیف پہنچی, صبر نہیں کیا اور کیا ہوا کہ سارے ماحول کو خراب کر دیا. یہ دوسری کیٹیگری آف پرسنز ہے. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے, کہتا ہے میں نے جانا ہی نہیں ہے, مجھے تم باز ہی رکھو, میں جب بھی جاتا ہوں یا جاتی ہوں وہاں پہ جا کے میرا موڈ ہی خراب ہوتا ہے, اس لیے میں نے جانا ہی نہیں ہے. یہ تیسری کیٹیگری جس نے اپنے آپ کو کاٹ لیا. اب ان تینوں کیٹیگریز کے اندر سے 3 طرح کے رویوں میں یا 3 طرح کے لوگوں میں جو سب سے بہترین کون ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ مومن بہترین ہے جو کہ سب کے بیچ میں رہتا ہے اور اس پہ آنے والی جو تکالیف ہوتی ہے ان پہ صبر کرتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں, آئسولیشن کوئی سلوشن نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی ذات میں جی کہ ہم نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آج کے بعد ہم نے نہ خاندان والوں سے ملنا ہے, نہ اپنی فرینڈ سے ملنا ہے, نہ اپنے دوستوں سے ملنا ہے, نہ ہم نے آفس کے کسی بندے سے بات چیت رکھنی ہے. بھئی آپ کس سے کٹیں گے؟ آپ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کریں. ہو سکتا ہے آپ ساروں سے کٹ گئے, آپ نے سوچا بھئی اب مجھے یہ 1-2 بندے ایسے ملے بڑے اچھے ہیں, اچھا اس نے بھی اگر آپ کو بات کہہ دی کس دن, پھر کیا کریں گے, اس سے بھی کٹ جائیں گے. تو یہ تعلقات کا کاٹ دینا سولوشن نہیں ہے. ہمیں اپنی پرسنالٹیز کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اجتماعیت میں ہوں تو ہمیں سچویشنز کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. زبان کیسے استعمال کرنی ہے, بات کیا کرنی ہے, الفاظ کیا استعمال کرنے ہیں, کون سا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, کون سا ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا, کس انسان کی بات پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات اس کے کسی ایموشن کو ٹریگر کرتی ہے تو یہ بات نہیں کرنی. اگر کسی نے آپ کو بات کہہ دی تو آپ صبر کر جائیں. یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں. اور یہ کیا ہوتی ہیں, یہ آپ اسی وقت سیکھیں گے جب آپ ماحول میں بیٹھیں گے. کتابیں آپ ساری صبح سے لے کے رات تک پڑھتے رہیں, لیکن جو لرننگ انسان کی پریکٹیکل سچویشنز میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی کتابوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی. تو یہ لرننگ ہمیں کرنی تھی کہ ہم نے اپنی ذات کو لوگوں میں رہتے ہوئے کیسے کیری کرنا ہے, یہ ہم نے سیکھنا تھا. ہم نے وہ نہیں سیکھا تو اکثر اس کا سولوشن کیا نکال لیا کہ بھئی اس سے بہتر ہے کٹ کے بیٹھ جاؤ, یہی سب سے بہتر کام ہے. یہ بہتر کام نہیں ہے. اور پھر ایک اور حدیث ہے, طبرانی کی روایت ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو مانوس ہوتا ہے اور جس سے مانوس ہوا جاتا ہے. وہ آدمی خیر و بھلائی سے محروم ہے جو نہ کسی سے مانوس ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن کی ایک پرسنالٹی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ مانوس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں, وہ لوگوں کو جانتا ہے, یہ لوگوں سے بات کرتا ہے, لوگ اس سے بات کرتے ہیں, یہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے, لوگوں کے ساتھ خیر کی بات کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اچھا یہ شخص ہے بھئی یہ فلاں کام کرتا ہے, فلاں چیز کرتا ہے, وہ آپ کی باتوں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. مطلب ہی از اے پارٹ آف اے کمیونٹی. وہ کٹ آف نہیں ہوتا اور وہ خاموش نہیں بیٹھا رہتا,
وہ بس ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اگر 5 لوگ بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ بھی بس خاموشی سے انٹر ہوا تھا اور خاموشی سے باہر نکل کے, نہ کوئی بات سنی, نہ کوئی بات کی, نہ کوئی انٹریکشن کی. تو کیا کرنا ہے؟ انٹریکٹ کرنا, مانوس ہونا, ایک ایسی پرسنالٹی کیری کرنا کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہو تو لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, اور لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں, لوگ بلکہ خواہش کریں کہ انہیں ایک موقع ملے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں, تاکہ اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سیکھیں. کیونکہ جب آپ کی پرسنالٹی ایسی ہوگی نا, آپ لوگوں کو اچھی ایڈوائس دیتے ہیں, خیر کی بات کرتے ہیں, پازیٹیو ڈسکشنز کرتے ہیں, ان کے پرابلمز کے اچھے سلوشنز ان کو بتاتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں, ان کو آپ شو کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیئر کرتے ہیں, اور آپ سنسیئرلی ان کو ہر چیز میں جو ہے وہ اچھی گائیڈنس دیتے ہیں یا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص سے پھر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. لیکن جس شخص میں یہ ہو کہ نہ وہ بات کرتا ہے نہ بات سنتا ہے, اگر بات کرے گا بھی تو بھونڈی سی بات کرے گا, ہر وقت کرٹیسائز کرنا, ہر وقت برا بھلا کہنا, ہر وقت دوسرے کی کسی ایک چیز کو پکڑ کے ٹارگٹ کرتے رہنا, ایسے انسان سے لوگ بھاگتے ہیں, ایسے انسان کے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو کیا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی چیزوں میں یہ چیزوں میں کلیئر ہوئی کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے, لیکن ساتھ رہتے ہوئے ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے لوگوں کی تکالیف پہ صبر کرتا ہے. تو ہمیں ایک تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم وہ چیز وہ نہ بنے شخص کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور ان کو صبر کرنا پڑے ہمارے رویوں کی وجہ سے. ہماری بات, ہمارے رویے, ہمارے ایٹیچیوڈ سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. لیکن بہرحال آپ اگر بالکل ٹھیک بھی ہوں گے تو آپ کے سوشل سرکل میں ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ کی طرح کے ہوں. تو آپ جب بیٹھیں گے تو 5 میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو ہے تو بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ وہ ریلیشن شپ آپ کا اس کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, لیکن اس کی پرسنالٹی اتنی میسڈ اپ ہے کہ جب بھی آپ بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس کے علاوہ کوئی بات کرنی نہیں, اور آپ کو بھی ٹینشن ٹرانسفر کرنی ہے, لیکن بہرحال آپ کو اس سے ملنا ہے. اس صورت میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی بلا وجہ ٹارچر میں رکھنا بھی کوئی فرض نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اب ایک بندہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹارچر دیتے ہیں اور وہ ایک اتنا ٹیزنگ قسم کی پرسنالٹی ہے اور آپ روز اس سے مل رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ایک بندہ ایسا ہے اس سے آپ تعلق کاٹ نہیں سکتے, آپ اپنا ڈسٹینس بڑھا لیں, آپ فریکوینسی آف میٹنگ کم کر دیں, آپ ڈیوریشن آف میٹنگ کم کر دیں, اور آپ اپنے آپ کو کم کریں, ڈسٹینس پہ رکھیں, تعلق رکھیں, تھوڑا رکھیں, اچھا رکھیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ ملتے ہیں انسان, ویسے بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ملنا اور کثرت سے ملنا کیا ہے اس سے بھی پرابلمس بڑھتے ہیں. ہمارا دین ہمیں ہر چیز میں بیلنس سکھاتا ہے, ریلیشن شپس کے اندر بھی بیلنس ہے, اور جتنے بھی ہمارے جو ملاقات ہونا اور گیدرنگز ہونا اس میں بھی اگر بیلنس رکھ کے چلیں گے آپ تو اس میں خیر بھی ہوگی, اس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی, الفت ہوگی, تھوڑے ٹائم کے لیے ملیں گے, اچھی خوشی سے ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن بار بار ملنا اور بہت زیادہ ملنا کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم زیادہ بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے, اور ہم سب کو ایسی کریکٹرسٹکس عطا فرمائے, ایسی پرسنالٹی عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنیں اور دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. بارک اللہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.